وینا ملک کے پرستاروں کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وینا ملک ایک بار پھر لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے لیے تیار ہیں۔ ماضی میں ان کا ایک پروگرام جو کہ کوئی 12 سال پہلے نشر ہوا تھا، ہم سب امید سے ہیں۔ ہاں جی، ڈاکٹر محمد یونس بٹ صاحب نے اس کو تحریر کیا تھا اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس پروگرام کو خاصا سراہا، خاصا پسند کیا۔ اب ایک بار پھر وینا ملک اور ڈاکٹر محمد یونس بٹ صاحب جو ہیں وہ ایک طنز و مزاح کا پروگرام لے کر آ رہے ہیں جو کہ اردو فلکس پر نشر کیا جائے گا۔ وینا ملک نے اردو نیوز پر دیے گئے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اب جو وہ شروع کرنے جا رہی ہیں ڈاکٹر محمد یونس بٹ کے ساتھ، یہ پروگرام ہم سب امید سے ہیں کا ایک اپ گریڈڈ جو ورژن ہے وہ ہوگا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے خاصی تفصیل سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اس پروگرام میں صرف اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں یا جن کو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ملک کے لیے کچھ انہوں نے بہتر کام نہیں کیا ہے، وہ صرف انہی پر تنقید نہیں کریں گی، بلکہ عمران خان کی کابینہ میں بھی جو لوگ ہیں جن کی پالیسیوں سے لوگ نالاں ہیں، ناراض ہیں، وہ ان پہ بھی بات کریں گی۔ وینا ملک سے اس انٹرویو میں ایک سوال ہوا کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی اور چلاتا ہے، آپ نہیں چلاتی ہیں۔ تو وینا اس پر خاصا مسکرائیں اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل خود چلاتی ہوں اور ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی میسیجز آتے ہیں تو میں ان کو کاپی پیسٹ کرتی ہوں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بگ باس جو ہے وہ آپ کو سائن کرنے کا کوئی پچھتاوا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بگ باس سائن کرنے کا کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر میں اس وقت اپنے والد سے مشورہ کرتی تو یقیناً بگ باس سائن نہ کرتی۔ وینا ملک کا یہ بھی کہنا ہے کہ تنقید سے انہیں بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ جب کوئی حق سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حق سچ کی بات کرتا ہے، تو اس کو خاموش کروانے کے لیے اس کا کردار بیچ میں لایا جاتا ہے۔ اسی لیے ان کی تصاویر اور پوسٹرز جو کبھی فلموں کے لیے بنائے گئے تھے ان کو بیچ میں لایا جاتا ہے، کمنٹس باکس میں ڈالا جاتا ہے، تو اس چیز سے وینا کہتی ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی، وینا ملک کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پاکستانی فلمیں کرونا سے پہلے بن رہی تھی اور جو ڈرامے بن رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھے، اور پچھلے 7 برسوں میں انہوں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی، اور اس کے باوجود ان کے پاس ابھی تک ڈرامے اور فلموں کی بہت زیادہ آفرز ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسا اسکرپٹ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا جس کو وہ کر سکیں۔ جی، اسی انٹرویو میں وینا ملک نے یہ بھی بتایا کہ مریم نواز کو جو انہوں نے نانی کہا تھا وہ مذاق میں کہا تھا، لیکن بعد میں لوگ ایسے شروع ہو گئے اور کچھ لوگوں نے غصہ کرنا بھی شروع کیا۔ حالانکہ نانی بننا تو فخر کی بات ہے، کل کو میں نے بھی نانی بننا ہے اور مجھے اس رشتے کا بہت زیادہ احترام ہے۔ انٹرویو میں ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ دوبارہ شادی کریں گی، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ شادی پر یقین رکھتی ہیں اور اگر انہیں کوئی سمجھ آئی تو وہ یقیناً دوبارہ شادی بھی کریں گی، لیکن انہوں نے شادی کے لیے جو اپنے معیار رکھے ہوئے نا وہ خاصے ہائی ہیں۔